الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جس اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی عنایت اور فضل کے ساتھ ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا، اور درود و سلام اس مبارک ہستی کے لیے جس نے اس دن کے احکام اور مسائل بتائے اور اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ آج عالم اسلام کے مسلمان نماز عید کے بعد اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ کا دن بظاہر تو عام دنوں جیسا ہی ہے، روزانہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے وہی اوقات ہیں، وہی معاملات ہیں، جیسے ہر روز صبح ہوتی ہے ایسے آج والی صبح بھی ہوئی ہے، لیکن روحانی طور پر آج والی صبح کل والی صبح سے بڑی مختلف ہے۔ کل عرفے کا دن تھا،
تو روزہ رکھنا صرف جائز ہی نہیں تھا بلکہ اتنا بڑا اجر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن کا ایک روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج جب صبح ہوئی، آج روزہ رکھنا منع ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تصوموا فی ھذہ الایام، عید کا دن اور یہ ایام تشریق، حضور نے فرمایا ان دنوں میں مت روزہ رکھو۔ ہر روز فجر کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے مسجد میں بیٹھتے ہیں، قرآن کا بیان سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سورج طلوع ہونے تک بیٹھتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو نوافل ادا کرتے ہیں۔ اشراق کی نماز، اشراق کے نوافل پڑھ کر گھروں کو جاتے ہیں، اور علماء بتاتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر مسجد میں ٹھہرا رہے باوضو ہو کر، اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نیک اعمال میں مصروف رہے، پھر جب ممنوع وقت ختم ہو تو پھر اشراق کے نفل پڑھے اور گھر کو لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہر روز یہی معمول تھا۔ آج فجر کے بعد میں نے بھی بتایا، دیگر علماء نے بھی اپنے مقتدیوں کو بتایا ہوگا کہ آج گھر چلے جائیں، آج اشراق کے نفل کوئی نہیں پڑھنے۔ گویا کہ عید والا دن صبح سویرے سویرے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ عبادت بھی اپنے ذوق سے نہیں کرنی، عبادت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سنت کی روشنی میں کرنی ہے۔ اپنے ذوق کے پورا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید والے دن عیدگاہ میں ایک شخص کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا عید کی نماز سے پہلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، آج تو نوافل نہیں پڑھنے تھے۔ اس شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روکنا کوئی پسند نہیں آیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی بات مسئلے کی بھی کرو تو آگے ناراض ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو روکا، تو اس شخص کو یہ روکنا حضرت علی کا پسند بولے نا جی نہیں آیا، اور اس نے ناراضگی کے اظہار کے ساتھ حضرت علی سے کہا، علی تم مجھے نفل پڑھنے سے روک رہے ہو، اللہ کی عبادت سے روک رہے ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ مجھے عذاب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اللہ کے بندے، اللہ عبادت کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، اللہ اپنے نبی کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے گا۔ تم کر تو اللہ کی عبادت رہے ہو، لیکن طریقہ نبی پاک کا چھوڑ کر اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ ارے بھائی، اللہ عبادت بھی وہ قبول کرتے ہیں جس پہ نبی پاک کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ تو آج فجر کے وقت پہلا پیغام یہ ہوا کہ آج اشراق کے نفل نہیں پڑھنے۔ یہ پیغام اصل میں یہ ہے کہ لوگوں عبادت اس ڈھنگ سے کرنی ہے جو ڈھنگ اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اچھا، پھر اب عید کی نماز 6:30 بجے ہم نے پڑھنی ہے جی، آپ بھی تشریف لے آئے ہیں، میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، باقی لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اذان کوئی نہیں ہوئی، اقامت بھی نہیں ہوگی۔ ہر روز ہر نماز کے لیے اذان بھی ہوتی ہے گھر سے بلانے کے لیے، پھر جب مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں پھر اقامت کہی جاتی ہے صف میں کھڑا کرنے کے لیے، بھائی جو باہر بیٹھا ہے وہ بھی اندر آ جائے، جو ادھر ہے وہ بھی صف میں آ جائے۔
ہر روز ہر نماز کے لیے 2 دفعہ بلایا جاتا ہے۔ آج تو بڑا اہم دن تھا، آج تو مذہبی تہوار تھا، آج تو ایک کی بجائے 2 اذانیں ہوتی، صحیح ہلہ گلا ہوتا، لیکن آج کوئی اذان نہیں ہے، حتیٰ کہ اقامت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا آج تمہاری خوشی کا دن ہے، آج تو بغیر بلائے آ کر میرا سجدہ کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت اور اعمال کا وہی طرز اختیار کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے۔ رضوان صاحب یہ سارے پنکھے چلا دیں تاکہ بعد والے ساتھی پھر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عید والے دن گویا کہ ہمارے لیے یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اچھا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اور واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں عید قربان کا دن تھا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ میں کہتا ہوں صحابہ اکرام کی عظمت کی بھی کیا کہنے، آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے، باقی لوگ کسی اور عالم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، وہ عید کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ فرماتے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید قربان کی نماز پڑھی، آپ نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا و نسک نسکنا فقد اصاب النسک، جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب ہم قربانی کریں گے تب قربانی کی، اس کی قربانی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی درست نہ ہوئی۔ فقام ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجمع میں ایک صحابی تھے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے فجر کی نماز پڑھی، بکری قربانی کے لیے تیار رکھی ہوئی تھی، میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن بس قربانی کا دن ہے، یہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد والا مسئلہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، بس میں نے فجر کی نماز پڑھی، ادھر جناب اس کو ذبح کیا، جلدی جلدی جناب اس میں سے کوئی گوشت نکالا، تیار کروایا، خود کھایا، پڑوسیوں کو کھلایا، بچوں کو کھلایا، اور ابھی نماز کے لیے آ گیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تو نے بکری ذبح کی ہے نا وہ گوشت والی بکری ہے، بس ٹھیک ہے، جو کھا لیا وہ کھا لیا، جو بچ گیا وہ بھی کھا لو، جیسے عام دنوں میں گوشت پکایا جاتا ہے وہ پک جائے گا اور کھایا جائے گا، قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہوگی اس بکری کی جو نماز عید کے بعد ذبح کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا یہ عمل بھی ہمیں بتا رہا ہے عبادت کا طریقہ وہی اختیار کرو جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب قربانی کے لیے جانور خریدا، نیت بھی اللہ کی رضا کی ہے، ذبح بھی قربانی والے دن ہی کر رہا ہے، صرف فرق یہ ہوا کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ نماز کے بعد ذبح کرنا ہے وہ نماز سے پہلے ذبح کر بیٹھے، لیکن فرمایا کہ نہیں یہ قربانی نہیں ہوگی، ذبح کرنے والا بھی صحابی رسول ہے، ذبح کرنے والا بھی مخلص آدمی ہے، ذبح کرنے والے کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن نہیں قبول ہوئی اس لیے کہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ پیغام یہ ملا اوے لوگو نبی کے طریقے سے ہٹ کر جتنی مرضی اونچی عبادت کر لو اللہ کیا وہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عید قربان کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک مینڈے کا، ایک دمبے کا جو سینگوں والا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یطؤ فی سواد وینظر فی سواد ویبرق فی سواد، دیکھتا تھا سیاہی میں، چلتا تھا سیاہی میں، پیٹ بھی اس کا کالا تھا، یعنی آنکھیں بھی سیاہ تھیں، پاؤں بھی سیاہ تھے اور پیٹ بھی اس کا سیاہ تھا،
پھر آپ نے فرمایا عائشہ مجھے حلمی المدیتا، چھری مجھے پکڑاؤ۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے چھری پکڑائی، پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر پر رگڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس مینڈے کو ذبح کیا اور کہا، جب اس کو لٹایا نا آپ نے قبلہ رخ، تو فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ یہ دمبا، یہ مینڈا حضرت محمد اور محمد کی آل کی طرف سے ہے۔ پھر دوسرا اسی طرح کا منگوایا گیا، پھر اس کو ذبح کیا۔ پھر آپ نے کہا یا اللہ یہ میری امت کے ان غریب لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ جی میں کروں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اس لیے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی ذبح ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اٹھ اور اپنی قربانی کے سامنے کھڑی ہو جا۔ اگر ذبح نہ بندہ کر سکے معلوم ہوا سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور ایک اور مقام پہ آپ نے یہ فرمایا بھی ہے احذروها اذا ذبحتم فانه یغفر الآن، فرمایا کہ جب ذبح کیا جائے تو وہاں حاضر ہوا کرو کیونکہ یہ وقت تمہارے گناہوں کی بخشش کا ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، ابھی وہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، ذبح کرنے والے کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور قربانی کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ توجہ میری طرف رہے اور دیکھیں بھی میری طرف، یہ بات سمجھ تب آئے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ انداز بتانے لگے، فرمانے لگے ایسے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں کا اشارہ کیا، یوں آپ نے یہ انگوٹھا سائڈ پہ موڑ لیا اور 4 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ یہ بات کرنے کے بعد براء بن عازب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمان لگے اصابعی اکثر من اصابعہ وانامل اکثر من اناملہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں مسئلہ بعد میں سننا، پہلے یہ بات سن لو، میری انگلیاں نبی پاک کی انگلیوں سے بڑی حقیر ہیں اور میرے انگلیوں کے پور اللہ کے نبی کی انگلیوں کے پوروں سے بھی بڑے حقیر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت دیکھو، یعنی اشارہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور پھر خیال آیا، وہ نبی پاک کی یاد آئی کہ اللہ کے نبی کھڑے تھے، نبی پاک نے یوں ہاتھ کیا تھا، کہاں میں اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں امتی اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنسوؤں کے ساتھ فرمانے لگے لوگوں سنو، میری انگلیاں بڑی کمزور اور بڑی حقیر ہیں، نبی پاک کی انگلیاں بڑی عظمت والی، بڑی شان والی تھیں۔ آپ نے 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے جو بیمار ہو اور اتنا بیمار ہو کہ بیماری سامنے نظر آ رہی ہو، اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ جو کمزور ہو، اتنا کمزور ہو کہ جو چل کر بھی نہ جا سکتا ہو، اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ جو کانا ہو اور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اس کو بھی ذبح نہ کیا جائے۔ جو لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن بڑا واضح ہو۔ براء بن عازب پھر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے یوں انگلیوں کا اشارہ کر کے ہمیں بات سمجھائی تھی۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنہ، مسنہ کہتے ہیں بکرا ہو 1 سال کا، اور بچھڑا ہو 2 سال کا، اور اونٹ ہو 5 سال کا، جس کو ہم اپنی زبان میں دوندا کہتے ہیں جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذبح کیا جائے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی حضرت ابو بردہ کی، جنہوں نے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا یہ قربانی تو ہوئی کوئی نہ۔ اب وہ دوبارہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، بکری کا پٹھورا ہے، سال سے کوئی کم ہے، میں اس کو ذبح کر لوں؟ حضور نے فرمایا تم کر لے، اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے فرمایا تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی، یہ تیرے لیے خصوصیت ہے، چونکہ ابھی نئے نئے احکامات تھے اور ایک بیچارے قربانی ذبح کر بھی چکے تھے لا علمی کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ معلوم ہوا سال سے کم یعنی عمر سے کم باقی لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، عمر کا پورا ہونا یہ بھی قربانی کی شرائط کے لیے ضروری ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ، ذبح 2 قسم کا ہے، ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری اور ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ پریشان لگ رہے ہو، مطلب ریٹ زیادہ نا بکرے دے، اس واسطے جناب پریشان ہو گئے، کہو ذرا سبحان اللہ، پتہ لگنا جاگ رہے ہیں، دروازہ کھول دینا جی، دروازہ بھی بند ہو گیا، کچھ ساتھی چھپ گئے دروازے کے باہر۔ اچھا ایک ہے ذبح اختیاری اور ایک ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری یہ ہے جی کہ آپ حالات ٹھیک ہوں، جانور قابو میں ہو اور آرام سے اس کو پکڑ کے ذبح کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، قبلہ رخ اس کو کیا جائے، اور الٹے ہاتھ کے اندر اس کے یوں حلق کو حلقوم کو پکڑا جائے، سیدھے ہاتھ کے اندر چھری کو پکڑا جائے، اور جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر چھری پھیری، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے ذبح کرنے کا، یہ ہے ذبح اختیاری۔ ذبح اختیاری میں 4 رگیں کاٹنا ضروری ہے جی۔ کتنی رگیں جی؟ 4 رگیں۔ یہاں سے آپ اس کی گرہ پہ، عقدہ جس کو کہتے ہیں گرہ پر ہاتھ رکھیں گے مضبوطی کے ساتھ، گرہ کو آپ پکڑ لیں گے بائیں ہاتھ کے ساتھ، تو اب گرہ کی جگہ پر وہ 4 رگیں اکٹھی ہوں گی، آپ نیچے سے چھری پھیر دیں گے، 4 رگیں کٹ جائیں گی۔ یہ ہے ذبح اختیاری۔ اس کو 4 رگیں کاٹنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ جانور خوب تڑپے اور تڑپ کر اس سے جتنا بھی گندا خون ہے وہ باہر نکل جائے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد 4 رگیں کاٹنے کے بعد وہ آگے سے گردن مروڑ دیتے، دیکھیں نا آپ لوگوں نے کیا کرتے ہیں، ایسے گردن مروڑ کے گردن توڑ دیتے ہیں، یہ سخت منع ہے۔ کیوں؟ 4 رگیں کاٹنی ہیں، انہی کے کاٹنے کا حکم ہے، اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے اس کو، اب یہ اضافی اذیت اس کو مت پہنچائیے۔ بعض لوگ گردن نہیں مروڑتے، وہ چھری کو یوں گھونپتے ہیں اور اندر حرام مغز تک لے کر جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جی، دیکھا ہے نا جی، یہ بھی منع ہے۔ بھائی ذبح یہ ہے کہ بس وہ 4 رگیں آپ نے کاٹ دی ہیں، اب اس کو چھوڑ دیجئے۔ اچھا بعض لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں وہ جی اس طرح جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جلدی رک جاتا ہے۔ ارے لالا، یہ جلدی روکنے کا حکم آپ کو کس نے دیا ہے؟ شریعت نے تو کہا ہے اس کی رگیں کاٹ کے چھوڑیں تاکہ وہ تڑپے اور خون نکلے، اس سے خون اس سے نکلیں۔ یہ اوپر سے آپ دبا کر اس کو ادھر ہی روک دیتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی اپنی جگہ پہ، وہ گندا خون اندر رہ گیا، صحت کے لیے مضر الگ سے۔ اس لیے جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرو، وہ دنیا کے حساب سے، صحت کے حساب سے بھی ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ ذبح کا مقصد ہی یہی ہے کہ دم مسفوح، وہ بہتا ہوا خون، وہ گندا خون اس سے نکل جائے اور پیچھے سارا گوشت پاک اور صاف ہو جائے۔ تو سارے ساتھی اس کی کوشش کریں گے نا جی۔ اگر کوئی ساتھی اس کے خلاف کر رہا ہو، اسے بڑے محبت سے، بڑے پیار سے، الجھنا نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں مار ہی دے، اس لیے بڑے پیار بڑے محبت سے اس سے کو کہنا بھائی یہ طریقہ آپ کر رہے ہیں نا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق آپ نے 4 رگیں کاٹ دی ہیں، بس اب چھوڑو جناب، مزید اس کو کیوں آگے جناب چھریاں چوبتے ہو یا مزید اس کی گردن کیوں مروڑتے ہو، اس کی بھی کوشش کریں۔ یہ تو ہے ذبح اختیاری۔ دوسرا ہے ذبح اضطراری۔ دوسرا کیا ہے؟ ذبح۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دفعہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے، جہاد کا سفر تھا، تو ذبح کا موقع آیا تو ایک ساتھی کا اونٹ بھاگ گیا، اور بالکل ایسا بھاگا کہ جناب ہمارے پاس گھوڑا تو تھا کوئی نہیں کہ ہم پیچھے دوڑاتے اور اس کو پکڑتے، کیونکہ گھوڑے کی رفتار اونٹ سے تیز ہوتی ہے۔ اب اونٹ تھے لیکن وہ اونٹ تو بھاگا ہوا، باقی اونٹ اس کو کہاں مل سکتے تھے؟ تو ایک صحابی نے اس کو تیر مارا، تیر اس کو لگا، زخمی ہوا اور وہ گر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لہذ البہائم عوابد کعوابد الوحش، آپ نے فرمایا کہ جانور بھی بعض بدک جاتے ہیں جیسی وحشی جانور بدک جاتے ہیں، فما فعل منها هذا ففعلوا به مثل هذا، جو آئندہ اس طرح بھاگ جائے نا اس کے ساتھ یہی کام کرو جو اس صحابی نے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ کیا کہتے ہیں؟ ذبح اضطراری۔ اگر آپ سے بیل چھوٹ گیا ہے اور جناب وہ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے، چھوٹ گیا ہے، وہ قابو نہیں ہو رہا اور خطرہ ہے کہ ابھی جناب کسی کو مارے گا، تو پھر جہاں بھی چھری مار دی جائے حدیث پاک کی روشنی میں وہ جائز ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہیں بھی مار کر، اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ لیکن یہ دھیان کرنا کہ پہلے ہی آگے نہیں چھری مارنے نہیں، یہ اس وقت ہے اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ جب وہ بھاگ گیا، اب خطرہ ہے کسی کو مارے گا، خطرہ ہے کہ وہ قابو سے باہر ہو جائے گا، ایسے موقع پہ اس کو کہتے ہیں حالت اضطراری، جب مجبوری کی حالت ہوتی ہے۔ اور آخری بات، وقت ختم ہو گیا ورنہ باتیں تو اور بھی کرنی تھی۔ عید کا دن جو ہے غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون کا دن ہے۔ قرآن کہتا ہے فاطم القانع والموتر، خود بھی کھاؤ اور القانع، جو قناعت کرنے والا غریب ہے نا اس کو بھی کھلاؤ، والموتر، مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مانگنے والے سے پہلے کانے کا ذکر کیا، قناعت کرنے والے کا۔ وہ غریب بندہ جس نے قربانی نہیں کی، وسعت نہیں تھی اس کے پاس، اور اس کے گھر میں بھی ظاہر ہے بچے ہیں، طلب ہے ان کو بھی گوشت کی، لیکن وہ ہے بڑا غیور بندہ، وہ شاپر اٹھا کے کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا مانگنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں پہلے اس کو کھلاؤ۔ ایسے موقع پر ایسے بندے پہلے سے سوچ کے رکھو، خصوصاً وہ یتیم بچے جن کے والدین نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آہ لگ جائے، ہمارے گھر میں جناب ٹکے کباب بن رہے ہوں اور ان کے گھر میں بوٹی بھی کوئی نہ دے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پہلے دھیان رکھو اور ان کے گھر میں پہلے پہنچاؤ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے قیمتی جانور خرید لیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے جنہوں نے خریدے ہیں۔ کسی کا دل نہیں، آمین تو کہو نا ذرا۔ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج کل تو لاکھوں میں بات چلی گئی، لیکن وہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ کوڑے والے کو 300 500 روپے نہیں دیتے، اور وہ جو اس کی آلائش ہوتی ہیں، وہ جو اوجری ہوتی ہے، وہ کہیں کسی کے گیٹ کے آگے کہیں ساتھ پھینک دیتے ہیں، محلے میں گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اتنا مبارک دن اور شام کے ٹائم تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے۔ ہر بندہ جناب ادھر سے رومال رکھ کے کوئی ادھر گزر رہا ہے، کوئی ادھر گزر رہا ہے، اور اس کو منہ سے اول فول بک رہا ہے۔ جو وہاں سے گزرے گا صحیح کہے گا نا، دعائیں دیتے ہوئے تو کوئی نہیں جائے گا، کہے گا کہ یہ کون تھا جناب جس نے یہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خود بھی گناہ گار ہوئے اور جنہوں نے گالیاں دی ہیں بدبو کے بعد ان کو بھی گناہ گار کیا۔ تو جہاں پہ ہم نے اتنا خرچہ کیا وہاں پہ اس بات کا بھی انتظام کریں گے کہ ہمارے اس قربانی والے عمل کے بعد اس کی آلائش سے ہم کسی پڑوسی کو یا کسی مسلمان کو بھی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اس کو وہاں پھینکیں گے جہاں پھینکنے کی جگہ موجود ہے۔ اس کی بھی سارے ساتھی نیت کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ، اور تکبیرات کا خوب اہتمام کیا جائے۔ آتے ہوئے یقیناً آپ تکبیریں پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے، واپسی میں بھی تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، اور خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا لازم ہے، دوران خطبہ گفتگو کرنا منع ہے۔ اب جناب نماز ہوگی، نماز کا طریقہ یقیناً آپ حضرات کو آتا ہوگا، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، اور اس میں 6 تکبیریں